آج ریاست پاکستان کے خلاف جتنا زہریلا پروپیگنڈا یہ عمران کی پی ٹی آئی کے لڑکے کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، استغفر اللہ، اتنا تو بھارتی آر ایس ایس کے ہندو پاجیت بھی نہیں کرتے۔ ہمارے شہیدوں پہ جس طرح یہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ نسل، ایسی ناپاک نسل اس نے خراب کی، توبہ استغفار، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کتے کی طرح ذلیل کر کے مارے۔ اس نے پہلی دفعہ تاریخ میں ہماری ہوا ہے کہ پوری نوجوان نسل کو پاک فوج کے خلاف کر دیا ہے، پوری نوجوان نسل کو پاکستان کے خلاف کر دیا ہے۔ خود چونکہ زانی بدکار نشئی تھا، ساری زندگی بدکاریاں کرتا رہا، وہی نسل اس نے پیدا کی ہے جس قسم کا یہ تھا۔ خود ساری زندگی فوج دشمن رہا ہے، خود ساری زندگی یہ مغرب زدہ خارج زدہ کتا رہا ہے، اس لیے اس نے سیدی رسول اللہ کی پوری امت کو گمراہ کر دیا، نوجوان نسل کو ضائع کر دیا، جس نے پاکستان کا بوجھ اٹھانا تھا، امت کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں۔ اب یہ ہندوؤں اور مشرکوں اور یہودیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے، بدکار نسل، زانی اور نشئی، دین سے کوئی واسطہ تعلق نہیں اس کا۔ اور جس طرح اس کے دھرنوں میں ناچتے گاتے پھرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، تو اس کی پوری قیادت کا، پوری جماعت کا یہی حال ہے، بدکاروں کی پارٹی ہے یہ۔ باقی دوسری سیاسی جماعتیں بھی گناہ گار ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، پاکستان سے غداریاں کرتی رہی ہیں، لیکن جس طرح نوجوان نسل کو اس نے خراب کیا ہے، استغفر اللہ رب العالمین۔ 3 نسلوں کے بعد تو ہمیں وہ چٹانیں ملنی چاہیے تھیں جن پر ہم اس پاک سرزمین کی تعمیر کرتے ہیں۔ آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھا ہے نا، غزہ کے مسلمانوں کو دیکھا ہے نا، چھوٹے سے ٹکڑے پہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، قیامت توڑ دی گئی ہے، نہ ان کے پاس معیشت ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، ان کے گھر بھی ان سے چھین لیے گئے۔ اس کے باوجود پورا غزہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کیوں استقامت کے ساتھ مزاحمت کر رہا ہے؟ کیوں اللہ سے راضی ہے؟ کیوں خوش ہے؟ یہ ان کی روحانی تربیت ہے، یہ نظریاتی تربیت ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے کیا اجر لکھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کیا سعادت ہے اسقلان کے رباط کی۔ جب نظریہ اور عقیدہ باقی ہو تو پھر چاہے ملک چلا جائے، چاہے معیشت چلی جائے، چاہے سیاست چلی جائے، وہ قوم قائم رہتی ہے۔ چاہے تمہارے پاس جغرافیہ ہو، چاہے تمہارے پاس سیاست ہو، چاہے تمہارے پاس معیشت ہو، لیکن اگر تم سے تمہارا نظریہ اور تمہارا روحانی عقیدہ چھین لیا جائے، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ غزہ کے مسلمان اسی لیے قائم ہے۔ پوری مسلمان دنیا میں اگر کوئی قوم زندہ ہے تو وہ آج فلسطین اور غزہ کے مسلمان ہیں۔ اور سب سے طاقتور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود دنیا میں اگر کوئی مسلمان قوم مردہ ہے تو وہ پاکستانی ہے، اس لیے کہ ہمارا روحانی اور نظریاتی، ہم پر روحانی اور نظریاتی تخریب کاری کے ذریعے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فلسطین نے پوری نسل تیار کی ہے جو نسل در نسل یہ جنگ کرنے کے لائق ہیں۔ تم انہیں قتل کر سکتے ہو، ان سے ہتھیار نہیں ڈلوا سکتے۔ اور جو ہماری پاکستان کی نسلوں کا حال ہے، ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ گمراہ، زیادہ کمزور اور زیادہ اخلاق باختہ ہے۔ ہم نے تو کام ہی نہیں کیا اپنی نسلوں کی تربیت پہ۔ ہم بھی بے وقوف ترین لوگ ہیں کہ جو بدترین دشمنوں سے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں۔ کوئی کیمبرج کا تو اے لیول تو او لیول، کھربوں روپیہ ہر سال ہمارے بچے انگریزوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے او لیول اور اے لیول کرنا ہے، کہ ملک کا تعلیمی نظام تباہ ہو چکا، اور اب یہ باقی بچے کچے تعلیمی نظام کو بھی پرائیویٹائز کر کے یہودیوں اور ہندوؤں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں پر ہمارا ٹوٹل کنٹرول ہی ختم ہو جائے۔ میڈیا پہلے ہی پرائیویٹائز کر دیا، سوشل میڈیا پہلے ہی پرائیویٹائز ہے، پوری قوم ڈبو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے 2 ٹکے کے کنجر، 2 ٹکے کے بغیرت اور بے شرم، یہ ربیزہ مسلمانوں کے معاملات میں زبان چلا رہے ہیں، پوری اسلامی ریاست کو ڈبو رہے ہیں، صرف اس لیے گھر میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا پوسٹ لگا رہا ہے۔ نہ اللہ رسول سے کوئی تعلق، نہ پاکستان سے تعلق، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی عقیدہ، صرف ایک پاگل نشئی کے چکر کی محبت کے چکر میں اسلام کی ایٹمی طاقت کو ڈبونے میں لگے ہوئے ہیں۔